یہ رمضان المبارک کی بہت اہم خصوصیت ہے کہ اس مہینے کو نزول ہدایت کے لیے خاص کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آسمان سے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور ان چاروں کتابوں کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پر جو صحیفے نازل کیے گئے وہ بھی رمضان شریف کی پہلی رات کو نازل کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا تو رمضان شریف کی 7 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا تو رمضان شریف کی 14 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے زبور کو نازل فرمایا تو رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو زبور کو نازل فرمایا۔ اور قرآن مجید اپنا تعارف خود کراتا ہے، فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ کہ جس مہینے میں قرآن مجید اترا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی، اور مکمل قرآن مجید لیلۃ القدر کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ پھر وہاں سے حضرت جبریل امین حکمت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور ہوتا، حضرت جبریل امین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں لاتے رہے، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ رمضان، قرآن اور صاحب قرآن، ان تینوں کی آپس میں بہت بڑی مناسبت ہے۔ پہلی مناسبت یہ کہ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ قرآن مجید رمضان شریف کے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کن پر نازل ہوا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہوا۔ اب غور کیجئے گا کہ قرآن مجید وہ کتاب کہ جو تمام کتابوں کی سردار، پھر جس مہینے میں نازل ہونا تھا تو چاہیے تھا کہ وہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہو۔ تو قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، تو وہ رمضان کا مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار۔ تو چاہیے تھا کہ جن پر نازل ہونا ہے وہ بھی تمام نبیوں کے سردار ہوں، تو پھر قرآن مجید جن پر نازل ہوا تو وہ بھی تمام نبیوں کے سردار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہوا۔ اب دیکھو کہ قرآن مجید تمام کتابوں کی سردار کتاب، اور رمضان شریف کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تو رمضان شریف کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار، اور جن پر نازل ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تمام نبیوں کے سردار۔ اب ان تینوں میں دوسری مناسبت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت للعالمین، اور قرآن مجید یہ کتاب رحمت ہے، اور رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اب دیکھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی رحمت، اور پھر قرآن بھی کتاب رحمت، اور پھر رمضان، تو رمضان وہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اور اب ان تینوں میں تیسری مناسبت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام سخیوں کے سردار، کہ اگر کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کوئی چیز مانگی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اسے عطا فرمائی، بلکہ اگر کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جتنی چیز مانگی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اتنے سخی کہ اگر کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کوئی چیز نہیں مانگی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اسے بھی عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور پھر قرآن بھی سخی، اگر قرآن مجید کا 1 حرف پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر قرآن مجید کے 2 حرف پڑھے جائیں تو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر قرآن مجید کے 3 حرف پڑھے جائیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر رمضان شریف بھی سخی کہ اس میں بعض نیکیوں کا ثواب 10 گنا ہے تو بعض نیکیوں کا ثواب 70 گنا ہے، اور اس میں بعض نیکیوں کا ثواب 100 گنا ہے تو بعض نیکیوں کا ثواب 700 گنا ہے۔ اب دیکھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی سخیوں کے سردار، تو قرآن مجید بھی سخی،
اور پھر رمضان تو رمضان شریف بھی سخی ہے۔ چوتھی مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو شافی محشر بنا کر بھیجا۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جتنے دنیا میں درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، ان کے برابر گنہگاروں کی شفاعت کر کے قیامت کے دن جنت میں پہنچا دیں گے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھا، میں آج اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کی بھی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ اور قرآن مجید بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، جس وقت لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے تو اس وقت یہ تیری لاریب کتاب کی تلاوت کر رہا تھا۔ جس وقت لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے تو اس وقت یہ انسان تیری لاریب کتاب کی تلاوت سن رہا تھا، میں آج اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن کی بھی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔